ممبر بار ایسوسی ایشن ڈڈیال وقار الطاف مغل ایڈوکیٹ پر قاتلانہ حملہ۔ بیوی کی مدعیت میں ایف آئی آر درج، 2 حقیقی بھائیوں سمیت 4 مزید افراد کو نامزد کر دیا گیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ایس ایس پی میرپور راجہ عرفان سلیم میرپور سے ڈڈیال پہنچ آئے۔ مقتول کے والد سے اظہار تعزیت کرنے کے ساتھ ساتھ ملزمان کو گرفتار کرنے کی بھی یقین دہانی کروا دی۔ تفصیلات کے مطابق ممبر بار ایسوسی ایشن ڈڈیال وقار الطاف مغل ایڈوکیٹ پر قاتلانہ حملہ کی ایف آئی آر درج ہو گئی۔ ایف آئی آر میں 2 حقیقی بھائیوں سکندر اور اسرار سمیت مزید 4 افراد کو نامزد کر دیا گیا۔ ایف آئی آر وقار الطاف مغل ایڈوکیٹ کی بیوی کی مدعیت میں درج ہوئی۔ واقعے کے 2 نامزد ملزمان مرزا محبوب اور ملک اظہر افرٹا کو تھانہ پولیس ڈڈیال نے گرفتار کر لیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ایس ایس پی میرپور راجہ عرفان سلیم میرپور سے ڈڈیال پہنچ آئے۔ کے والد سے اظہار تعزیت کرنے کے ساتھ ساتھ ملزمان کو گرفتار کرانے کی بھی یقین دہانی کروائی۔ ایس ایس پی میرپور راجہ عرفان سلیم پورا دن وقار الطاف مغل ایڈوکیٹ کے ملزمان کو ٹریس کرنے کے لیے تمام معاملات خود مانیٹرنگ کرتے رہے۔ ڈی ایس پی ڈڈیال چودھری انصر علی اور ایس ایچ او تھانہ ڈڈیال عدنان صابر کو بھی ساتھ ساتھ ہدایات جاری کرتے رہے۔ پولیس تھانہ ڈڈیال اپنے تمام تر وسائل کو بروقرار لا رہی ہے۔ ملزمان
آپ سے گزارش ہے کہ یہ جو پہلی سب ہے یہ تھوڑا سا پیچھے ہو جائے تاکہ مزید گنجائش بن جائے گی. جو پیچھے کھڑے ہیں وہ تھوڑے آگے ہو جائیں تاکہ چونکہ اس میں نماز میں سجدہ نہیں ہوتا تو اگر آپ چھوٹے بھی کھڑے ہوتے ہیں سفید کلوز بھی بنا لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم امواتا واحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. میرے نہایت ہی معزز سامعین کرام، آج ہم سب احباب وقار ایڈوکیٹ صاحب کی جنازے کی نماز کے اندر شرکت کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کل متاع دنیا قلیل. اے میرے محبوب پاک، جا کر دنیا والوں کے سامنے یہ اعلان فرما دے کہ دنیا کا سامان تھوڑا ہے. کل متاع دنیا قلیل. اے میرے محبوب پاک، اپنی زبان مبارک سے جا کر یہ اعلان کر دے کہ سامان چیز کم ہے. اگر سمجھ نہ آئے، جن احباب کی عمر 80 سال اور 70 سال ہو چکی ہیں، ذرا ان سے پوچھ لینا کہ 70 سال کس طرح ایسے گزر گئے. جن کی عمر 50 سال ہو گئی ہیں، ان سے پوچھ لینا 50 سال کس طرح ایسے گزر گئے. 80 سال ہو گئی ہیں، پوچھ لینا زندگی کی 80 بہاریں کس طرح پلک جھپکنے میں تم نے گزار دی. کل متاع دنیا قلیل. اے میرے محبوب پاک، جا کر دنیا والوں کے سامنے اعلان فرما دے کہ دنیا کا سامان تھوڑا ہے. کسی کی زندگی 100 سال ہے، اللہ کا اعلان یہ ہے سامان چیز کم ہے. کسی کی زندگی 80 سال ہے، رب کا فرمان یہ ہے دنیا کے اندر رہنے کا سامان کم ہے. کسی کی زندگی 70 سال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان یہ ہے کہ دنیا کے اندر دنیا کی زندگی تھوڑی ہے. قرآن پاک کی آیت مبارکہ میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کنتم امواتا واحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. ذرا توجہ چاہوں گا. کنتم امواتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موت کا تذکرہ کیا ہے. وہ موت جو ہماری پیدائش سے پہلے تھی، ہم کچھ نہ تھے. کنتم امواتا، تم کچھ نہ تھے، تم مردہ تھے. واحیاکم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں زندہ فرمایا. کنتم امواتا واحیاکم، تم مردہ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں زندہ کیا ہے. ثم یمیتکم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مارے گا. یہ موت جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. ثم یمیتکم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مارے گا. یہ موت جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. ثم یحییکم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں زندہ کرے گا. ثم الیہ تحشرون، تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر سارے کے سارے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جمع کیے جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سمجھ عطا فرمائے. جیسا کہ آپ سب آئی ایم نام کرنا دہشت نام قسم کی جو امریکی ٹولس میں ہمارے پیارا بھائی اس کو
سیکورٹی کے طور پر رکھیں گے. یہ جنازے کی معاملہ ہے, یہاں پہ کوئی تقریروں والا معاملہ نہیں ہے, لیکن جو لوگ جن کے ساتھ ہمارے اس بھائی نے ایک پروفیشنل زندگی گزاری, جس پروفیشن سے وہ ٹرین تھا, وہ لوگ اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں. میں سب سے پہلے صدر بار ایسوسیشن کے کا منصفی کے چھوٹی سب سے گزارش کروں گا کرنا چاہتا ہوں. سوار رہنے کے لیے آتا نہیں کوئی, سوار رہنے کے لیے آتا نہیں کوئی, جیسے تو گیا ایسے جاتا تو نہیں کوئی. بہت سامنے آج اس دکھ گھڑی میں میرے پاس الفاظ تو نہیں ہے, لیکن وقار الطاف بار ایسوسیشن کا ایسا ممبر ہے جس کو گلدستے سے توڑا نہیں گیا, جس کو مسلا گیا ہے, جس کو شہید کیا گیا ہے, اور وہ ایک ایسا شخص تھا جو ہمیشہ پادری کی مثال تھا. ہم دوست اسے کہتے کہ کوئی سیکیورٹی گارڈ آپ کو ضرورت ہے, وہ منظور کروا دیتے ہیں, رکھتے ہیں, لیکن وہ ہمیشہ کہتا آپ فکر نہ کریں, کوئی ڈر نہیں ہے, زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں. بات تو اس کی درست تھی, زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن وہ جاتے ہوئے ڈڈیال کی فضا کو سوگوار کر گیا. جہاں پہ وقار الطاف کا جو قتل ہے, یہ ڈڈیال کے لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ بھی ہے, دکھ پریشانی کا باعث بھی ہے, خوف و ہراس بھی پھیلا ہے. لیکن 3 باتیں ہیں میرے ذہن میں, وہ 3 سوالات چھوڑ کے گیا ہے. کیا اس واقعہ کے بعد عوام علاقہ بالعموم اور وکلاء بالخصوص اپنے آپ کو محفوظ تصور کریں گے؟ کیا ہمارا معاشرتی یا انتظامی ڈھانچہ اس قدر مضبوط ہے کہ ایسے کلپریٹس جو ہوتے ہیں وہ سریعام بھاگ جاتے ہیں, ان کو پکڑنے کے لیے کوئی کردار ادا کرے گا؟ اور تیسرا, اس کی روح یہ سوال کر رہی ہے کیا مجھے انصاف ملے گا؟ وقت بہت کم ہے, جنازے کی تقریب ہے. میں چیف جسٹس صاحب سے عرض کروں گا, گزارش کروں گا, استدعا کروں گا کہ اس معاملہ کو جناب والا ڈڈیال کے امن کے لیے, ڈڈیال کے لوگوں کے لیے اس معاملے کو آپ خود دیکھیں, اس معاملے پہ بار کی رہنمائی بھی کریں, اور ہماری جو قانونی اخلاقی مدد ہو سکتی ہے وہ بھی کریں. کوشش اس کے بعد بار کونسل چونکہ ہمارے آزاد کشمیر کے تمام وکلاء کی نمائندہ ایک ایسوسیشن ہوتی ہے, تو اس کے جو وائس چیئرمین ہیں وہ تمام وکلاء کے نمائندہ ہوتے ہیں. تو میں اس کے بعد وائس چیئرمین آزاد جموں کشمیر بار کونسل سے گزارش کروں گا کہ اگر وہ یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں. اس سے قبل جناب امتیاز راجہ صاحب صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن میرپور, ان سے گزارش ہے کہ وہ اس معاملے میں اپنے خیالات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا مسافر خانہ ہے, مہمان بدل جاتے ہیں, قصہ وہی فرسودہ عنوان بدل جاتے ہیں, محتاج غنی ہو جاتے ہیں اور شاہوں کو گدائی ملتی ہے, قسمت کے دروازے پر اکثر انسان بدل جاتے ہیں. وقار الطاف کا اندرونہ قتل ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. دن دیہڑے ایک بار نہیں 2 بار قتل ہوا ہے, اور ہم سارے بے بسی کی تصویر بنے آج یہاں اس کے جنازے میں شریک ہے. بہت مختصر وقت ہے, 4 مہینے قبل قاتلانہ حملہ ہوا, شوم قسمت وہ زندگی کی بنیاد پر بچ گیا, لیکن 4 ماہ سے اب تک وہ مسلسل قتل ہوتا رہا.
اور کل بالآخر وہ جو ہے نا وہ شادی کی منظور پر فائز ہوا۔ یہ قانون کا قتل ہے، یہ انصاف کا قتل ہے، یہ قانون کی بے بسی اور انصاف کی بے بسی ہے۔ ہم سب لوگ اس وقت، میں چیف جسٹس، یہاں پر بے بسی کی تصویر بنے بیٹھے ہیں۔ ریاست کا مکمل طور پر فیلئر ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ ابھی اس کا وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں۔ ایک مشترکہ درد، غم اور خوف کے سائے میں ہم سب یہاں پر موجود ہیں۔ میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہنا چاہتا، اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ریاست کی بے بسی، ریاست کا فیلئر یہ اس واقعے کے بعد اور نمایاں ہو کر سامنے آ گیا ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ میں اس کے بعد میرے ساتھ مارچوں کے سابق صاحب سے گزارش کروں گا ڈسٹرکٹ حکومت جموں و کشمیر وہ احترام کہنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دکھ کی اس گھڑی میں اس طرح میرے بھائی نے کہا، نہ صرف ایک گھر بلکہ پورا ڈڈیال اس وقت سوگوار ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے اس بھائی کو جو 4 مہینے پہلے ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا، یہاں بھی آج انتظامیہ موجود ہے، وہ افسران موجود ہیں جن سے میں نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ اس بارے میں اس اپنے شہید بھائی سے ملاقات بھی کی، اور ان کو بلبلا یہ کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی سستی ہے جس وجہ سے آج تک یہ مسلمان تو یہاں سے بھاگ کے دن دیہڑے گرفتار نہیں ہوئے۔ میں یہاں کوئی منسٹر کے طور پہ بات نہیں کرتا، میرا بھی تعلق ڈڈیال سے ہے، میں بھی آپ میں سے ہوں، مجھے بھی اتنا ہی دکھ ہے جتنا اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو ہے، لیکن یہ میری ذمہ داری ہے۔ میں یہاں آپ کو بڑا وعدہ کر کے جاتا ہوں، جس طرح ہمارے یہاں کل مطلوب کا قتل ہوا، یہاں چیف جسٹس صاحب موجود ہیں، یہاں ہمارے بار کے صدر موجود ہیں، آپ سب موجود ہیں، انہوں نے ہماری رہنمائی کی اور انتظامیہ نے بھرپور کام کیا، لیکن اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں میری بھی کوتاہی ہے۔ اگر یہ میں کہوں کہ میری کوتاہی نہیں ہے، آپ سب نے مجھے نمائندہ بنا کے بھیجا ہوا ہے، اور میں یہاں وعدہ کرتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب کی رہنمائی میں کل بھی ہماری بات ہوئی، یہاں ایس پی صاحب موجود تھے، عرفان سلیم صاحب، ان سے بھی بات ہوئی، منصر صاحب سے بھی بات ہوئی۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی بالکل شفاف اطلاعات ہوگی، کسی قسم کا پریشر نہ میں برداشت کرتا ہوں، نہ یہ انتظامیہ نہ پولیس برداشت کرے گی۔ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی جلد یہ مسلمان گرفتار ہوں گے۔ اگر گرفتار نہیں ہوں گے تو میں یہاں انتظامیہ کو کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ بھی یاد رکھیں گے کہ اگر کیس سالو نہیں ہوتا تو اس کا کیا حل نکلے گا۔ میں کوئی یہاں سیاسی بات کرنا نہیں چاہتا، تھوڑا سا وقت ہے۔ وہ ہمارا بھائی تھا، وہ جس طرح اسے شہید کیا گیا، یہ بکر لمحہ فکریہ ہے۔ میں نے ایک ہفتہ پہلے ایس پی صاحب نے سے میٹنگ کی کہ بہت برے حالات ہیں ڈڈیال کے۔ میں یہاں ہو کے کھڑا ہو کے کیا کہوں کہ بہت اچھے حالات ہیں، اسلحہ دیکھ لیں، ڈرگز دیکھ لیں، اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، لیکن جہاں تک میرا یہ فرض ہے کہ میں کوشش کرتا رہوں گا، میرے کوشش میں آپ کبھی کمی نہیں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی کو جنت نصیب فرمائے، لواحقین کو صبر عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ اور اب آخر میں آزاد جموں و کشمیر کے وکلاء کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے، لاہم دینے کے لیے اور چیف صاحب کی موجودگی میں وکلاء کے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے میں سب سے پہلے تو اپنی طرف سے اور تمام وکلاء کمیونٹی کی طرف سے چیف صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طرح ہمارے اس درد میں آپ نے ایک شفقت کی چھتری یہاں پہ ہم پہ رکھی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی جو ہے بار اور بینچ کا یہ جو خوبصورت رشتہ ہے یہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ قاتل چاہے جتنا بھی بااثر ہو، جتنا بھی وہ طاقتور ہو، لیکن قانون سے طاقتور انشاءاللہ وہ نہیں ہو سکتا۔ میں اے جے کے
बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपने ख्याल का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई वाजिब एहतराम चीफ जस्टिस अदालत-उल-आलिया, जस्टिस साहिबान अदालत-उल-आलिया, डडियाल बार के सदर इमरान, सोगवाला ने डडियाल, आज एक तरफ तो एहलियान डडियाल और डडियाल बार गम की इस घड़ी में उस हमारे भाई के कत्ल अफसरदा है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो कत्ल नाहक हुआ है, पूरे आज़ाद कश्मीर की वकला कम्युनिटी और जुडिशरी आप भाइयों के दुख में बराबर की शरीक है। हम ये समझते हैं कि ये जो हमारा भाई कत्ल हुआ, उसके लवाकिन से, उसके गुस्सा से हम इज़हार ताज़ियत करें, या अपने डडियाल बार के उन दोस्तों से, आज़ाद कश्मीर भर के वकला के उन दोस्तों से इज़हार ताज़ियत करें। राजा इम्तियाज़ साहब ने बात कर ली। गुजारिश ये है कि ये जो कत्ल हुआ, इसमें दुख इस बात का है कि ये तीसरा अटैम्प्ट है और तीसरी अटैम्प्ट में वो कातिल कामयाब हुए। बहुत सारे सवाल इसके अंदर मौजूद हैं। मैं बहैसियत वाइस चेयरमैन आज़ाद जम्मू कश्मीर बार कौंसिल आपको ये मैं इत्मीनान दिलाना चाहता हूँ अपनी हायर जुडिशरी की मौजूदगी में कि कातिल कितने ही ताकतवर क्यों ना हों, वो कानून से बालातर नहीं होंगे। और इस हद तक भी मैं ये समझता हूँ कि किसी मायूसी की ज़रूरत नहीं है कि कानून अपने रास्ते का तयन कर चुकी है। मैं कल से जनाब चीफ जस्टिस आपका इन डडियाल वालों की मौजूदगी में आपका शुक्रगुजार हूँ कि जो ही आपको इतला मिली, आपने आईजी पुलिस और एसएसपी जो मीरपुर हैं उनसे आपने रब्ता किया। मैं ख़ुद भी कल से उनके साथ राब्ते में हूँ। मुझे ये यकीन है कि सुपरिटेंडेंट पुलिस जो मीरपुर हैं वो एक बासलाहियत और दयानतदार अफीसर हैं। वो अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हुए उनटेंगे और जो भी इसमें सहूलतकार है वो कहीं भी बैठा हुआ है अगर, तो सारा कानून मौजूद है। हम समाज के लिए हमने अपने इस भाई के दुख में आज़ाद कश्मीर भर में योम शोक भी बनाया है। वकला साल सवाब के लिए पूरे आज़ाद कश्मीर में प्रोग्राम भी करेंगे और हम प्रोटेस्ट भी करेंगे। एक गुजारिश मैं करना चाहता हूँ कि इंतज़ामिया को जो मकबूल टाइम है वो हम देना चाहते हैं। इंतज़ामिया इस वक्त तक हमने हुकूमत से मुतालबा इसलिए नहीं किया कि हुकूमत ने भी जिनको कहना था उनके साथ जनाब चीफ जस्टिस भी राब्ते में, हम सारे जो बार कौंसिल के मेम्बरान हैं, मैं ख़ुद आईजी साहब से राब्ते में हूँ। इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि ये 2-3 दिन के अंदर ये सारा मामला ट्रेस हो जाएगा और कुछ लोग इसमें ट्रेस हैं, FIR के अंदर नामजद हैं। मैं चीफ जस्टिस साहब आपकी मौजूदगी में ये कहना चाहता हूँ कि रियासत इतनी भी कमज़ोर नहीं है। अदालत-उल-आलिया रियासत का हिस्सा है। बार और बेंच इस मामले में एक पेज पे है। अगर जो कातिल हैं वो गिरफ्तार नहीं होते हैं, हम बार कौंसिल के दोस्तों से भी मैं मुशावरत करके हम मुनासिब रीज़नेबल टाइम इंतज़ामिया को देते हैं कि वो इन कातिलों को गिरफ्तार करें। अगर कातिल गिरफ्तार नहीं होते तो हम कानून के मुहाफ़िज़ हैं। हम वो सारे रास्ते, वो ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे कि जिससे मैं ये समझता हूँ कि कोई कानून की गिरफ्त से बच ना सके। वकला बरादरी पूरे आज़ाद कश्मीर में उन सहूलतकारों को, उन मनसूबा साजों को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि एक वकार कत्ल हुआ, आज आज़ाद कश्मीर भर के 35-36-4,000 वकील वकार की मौजूदगी में मौजूद है, जिंदा है। वो जो सोच, उस सोच को हम किसी सूरत में भी कामयाब नहीं होने देंगे। और मैं अदलिया से, जनाब चीफ जस्टिस से और आईजी साहब से हम अगर मतलूबा जो 3-4 दिन हम दे रहे हैं, उसके बाद वकला बरादरी अपनी अदलिया को ऑन बोर्ड लेके हम एक फ़ैसला करेंगे और वो फ़ैसला वकला के तहफ़्फ़ुज़ का फ़ैसला होगा। वकील पूरे आज़ाद कश्मीर में ये समझता हूँ कि अगर वकील महफूज नहीं है जहाँ, तो वो मैं ये समझता हूँ कि आम शहरी जो है वो कैसे महफूज हो सकता है। तो ये सारी बातें जो है वो रियासत के करने की हैं, हुकूमत के करने की हैं। तो रियासती अदारे
जो अपने फ़राइज़ समझते हैं, जो आनोत हैं, वो मैं ये समझता हूँ उन पर पूरा मुझे एतमाद है और हमें कोई कमज़ोरी बुकला के अंदर मैं महसूस नहीं कर रहा हूँ कि हमें कोई लंबे चौड़े को मुतालबात करने पड़े या उन मुतालबात के असूल के लिए हम बुकला को हड़तालों पे लगाएं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी कातिल का ये गुमान है कि वो लोगों को परेशान करे, तो हम लोगों को परेशान नहीं होने देंगे, हम उनको परेशान करेंगे जिन्होंने ये गुनाह फेल किया है। तो मैं हरियाणा डडियाल आपके साथ और जो हमारा भाई शहीद हुआ है उसकी फैमिली के साथ भरपूर इज़हार ताज़ियत भी करता हूँ और ये यकीन दहानी करवाता हूँ कि आज़ाद जम्मू कश्मीर बार कौंसल अपने भाई का केस, ये बार कौंसल अपने तौर पे ये इस केस का इंतज़ाम करेगी। हमें एक बात, जो आखिरी बात में डडियाल के मुखला से, मीरपुर के मुखला से, कोटली और भिम्बर के मुखला से, ये डिवीज़न सारा जो है इसमें हमारे वकील गैर महफूज हैं। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि हमें मेरे नोटिस में ये बात आई है कि यहाँ भी वकील साहब एक मीरपुर से आके उन सहूलतकारों की वकालत कर रहे हैं। यहाँ से भी कोई, मैं उन दोस्तों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आज सारे वकील आज़ाद कश्मीर के, मैं ये समझता हूँ कि एक कत्ल नहीं हुआ, सारे वकला का कत्ल हुआ। तो आप इन चीज़ों को कोई वकला बरादरी जो है वो मलूज़ में रखें ताकि इस तरह के लोगों का हर तरह से उनका काला कमा किया जाना ज़रूरी है। मैं आखिर में जनाब चीफ जस्टिस आपके जो साथी जस्टिस साहिबान आए पूरे आज़ाद कश्मीर से, बुकला मीरपुर से, मैं सबका तहे दिल से मशकूर हूँ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और आखिर में मैं वकालत साहब ये